السلام علیکم معزز ناظرین، ایکسپلورر ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوشامدید۔ ناظرین، ایک کرسچن جس کا نام گیون ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اپنے 6 سوالات لے کر آیا، اور اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے ان 6 سوالوں کے جواب دے دیں اور اگر ان جوابات نے مجھے مطمئن کیا تو میں ابھی کھڑے کھڑے اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، اس شخص کی لسٹ میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ اسلام عبادت کرنے کا صحیح طریقہ ہے، جبکہ گیون کا دوسرا سوال بھی اس سے تقریباً بالکل ملتا جلتا تھا کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ اسلام ہی درست مذہب ہے۔ جبکہ ناظرین، اس شخص کا تیسرا سوال بڑا ہی انوکھا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جس طرح آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیے گئے احکامات کی سختی سے پابندی کیے بغیر ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہم ان احکامات کی پابندی کیسے کریں، اور کیا اگر ہم بار بار غلطیاں کریں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا؟ تو ناظرین، اس مطالبات کو سننے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک مائک کے پاس آئے اور کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے پہلے 2 سوالات کے جواب دوں گا جو کہ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے گیون کو اسلام کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کرنا، جبکہ اسلام کا دوسرا مطلب ہے امن یعنی سکون۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گیون کو مزید یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کسی بھی کتاب کو یہ کہنا ہے کہ خدا کی کتاب ہے، یا اگر ہمیں کسی بھی مذہب کو یہ کہنا ہے کہ یہ خدا کا مذہب ہے، تو اسے وقت کے امتحان میں کھڑا کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے یقین دلانے کے لیے مزید یہ بھی کہا کہ مسلم اور نان مسلم عربک اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے پاس دنیا کی سب سے بہترین عربک لٹریچر ہے۔ اب ناظرین، یہاں سے ہماری ویڈیو کا سب سے بہترین اور مزیدار پارٹ شروع ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو وہ چیزیں بتانا شروع کی کہ جو سائنس نے آج دریافت کی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں وہ 1400 سال پہلے سے موجود۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو مزید کہنا یہ بھی تھا کہ اگر ہم کسی بھی مذہبی کتاب کو سائنس کے سامنے رکھیں تو وہ فیل ہو جاتی ہے سوائے قرآن مجید کے۔ So if we put this test of science and technology to all the religious scriptures that we have today of the different religions of the world, all of them fail the test except the Quran. اور اگر کوئی مذہبی کتاب ابھی یہ کہے کہ زمین فلیٹ ہے تو کوئی بھی انسان اس پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس نے 1577 میں یہ دریافت کیا کہ زمین کی شیپ سفیریکل ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا، اور علماء کے مطابق یہاں اوسٹرچ کا انڈا مراد لیا گیا ہے۔ اور جس طرح کہ ناظرین آج ہم جانتے ہیں کہ اوسٹرچ کا انڈے کی شیپ بھی جیو سفیریکل ہوتی ہے، اور یہی شیپ ہماری زمین کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو صرف ایک مثال تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اگلی مثال یہ دی کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چاند کے پاس اپنی روشنی ہے، لیکن کچھ سال پہلے سائنس نے یہ دریافت کیا کہ چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو روشنی ہمیں چاند میں دکھائی دیتی ہے اصل میں یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد ایک اور مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ سورج اپنے گرد نہیں گھومتا، یعنی سورج اپنے ایکسس میں نہیں گھومتا، لیکن قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ سورج اپنے ایکسس میں گھومتا ہے، اور آج اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے بعد سائنس نے دریافت کیا ہے کہ سورج بھی اپنے ایکسس میں گھومتا ہے، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ Previously, when I was in school, I had learned that the sun revolves but does not rotate about its own axis. Quran mentions in Surah Anbiya chapter 21 verse number 33 that the sun, besides revolving, it also rotates about its axis. Today science has come to know that besides the sun revolving, it even rotates about its axis, which is mentioned in the Quran 14 years ago. اور اسی طرح قرآن مجید بوٹنی، بایولوجی، زولوجی، ایمبریولوجی، جینیٹک، ان کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو سائنس نے اب دریافت کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائنس نے ابھی تک اتنی زیادہ ترقی نہیں کی ہے، اور جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو 80% قرآن جو بات سائنس کے بارے میں کرتا ہے وہ درست ہے، اور جو 20% رہ گئی ہیں وہ بھی آنے والے کچھ سالوں میں درست ثابت ہو جائیں گی، جو سائنس آگے ترقی کرے گا۔ اور صرف اسلام ہی ایسی ریلیجن ہے جو سائنس کے اس ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے۔ اب ان چند مثالوں کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس آدمی کے تیسرے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے احکام کو فالو کرنا چاہیے، اصل میں وہ بائبل کی ایک آیت بتائی تھی میں نے، جو کہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے لے کے 20 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ مذہبی رہنماؤں سے بھی زیادہ علاقائی طور پر سیدھا ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کے مطابق آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کہا کہ آپ کا سوال بہت ہی بہترین ہے اور لوجیکل ہے،
کہ ہم اس زمانے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آج کے زمانے میں ان پہ عمل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. And your question was very good and very logical. How can we in this age follow everything of the Old Testament, which is difficult, I agree with you. جس کی وجہ سے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 16 میں آیت 12 سے لے 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جو کہ خدا کے آڑے پیغمبر ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ تمہیں سچائی کے مزید راستے بتائیں گے، تو تمہیں ان کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بائبل کو بعد میں فالو نہیں کیا جائے گا، یا پھر بائبل کو بعد میں فالو کرنا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. اور پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو کہ بائبل کے دو حصے ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور فالو کرنا آسان ہوا کرتا تھا. لیکن آج یہ آسان ہرگز نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو آپ کو ان کو فالو کرنا ہے. تو ناظرین، جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا اس سوال کا جواب مکمل کیا تو پھر اس شخص کا ارادہ تقریباً بن چکا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے اس نے ایک سوال پوچھا کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرا تعلق کرسچن فیملی سے، تو اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میں اپنی فیملی سے کس طرح ملوں گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں ہم سب پروفٹس کا احترام کرتے ہیں اور ہم سب پروفٹس کو مانتے ہیں جو کہ پہلے آ چکے ہیں، اور جو 25 پروفٹس کے نام بائبل میں آئے ہیں ان کے نام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. اور اگر آپ مسلم ہو جاؤ گے تو آپ کسی بھی پروفٹ کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرو گے جن کا ذکر بائبل میں آیا ہے، بلکہ جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ خود کرسچنز کو بتائیں گے کہ میں 100% حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین کرتا ہوں، اور میں تم سب کرسچن سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا بھی ہوں اور ان کے کہی ہوئی بات پہ عمل بھی کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے لے کے 14 میں کہا تھا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ آخری پیغمبر ہوں گے اور تم نے ان پر یقین کرنا ہے. تو آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں. اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ آپ کا 5واں سوال کیا ہے. تو ناظرین وہ شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ اب میرا کوئی سوال نہیں ہے، مجھے اپنے سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں. What's the 5th question? I just ran out of questions now. Fine, so all your questions answered. Yes, it has. Thank you. اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے. تو اس شخص نے مسکراتے مسکراتے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو پھر ناظرین ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا. ان خوبصورت ترین لمحات کو آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے گیون کو خوبصورت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی خوبصورت ترین ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.